الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے زکوٰۃ سے متعلق۔ دو حصے پہلے گزر چکے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعیدیں کتنی سخت اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، اور نمبر دو کہ ہم زکوٰۃ ادا کیوں کریں، اس کے تعلق سے ایک عنوان ذکر کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ تمام چیزوں کے بنانے والے اور ہمیں سب کچھ نعمتیں دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب ہمیں سب کچھ دینے والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مال ہمیں رب نے دیا، زندگی ہمیں رب نے دی، اور نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناظرین اتنی ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو یہ بھی ہماری طاقت سے باہر ہے۔ چنانچہ قرآن کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہو۔ اور حقیقت بھی ناظرین ایسا ہی ہے کہ انسان کو جو نعمت رب کی مل رہی ہے اسے چونکہ اندازہ نہیں ہو پاتا اور وہ غور نہیں کرتا اپنی ذات میں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور خود تمہاری اپنی ذات میں بھی ہے۔ یعنی اگر تم اپنی ذات میں غور کرو کہ ہماری قدرت کی کتنی نشانیاں تمہارے اندر ہیں تو تمہیں ہماری خدائی وہاں سے بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ بات یقینی ہے ناظرین کہ انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں تو وہاں پر بھی انسان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اب اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، یہ تیسرا حصہ ہے، اور کن کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے۔ سیدھا سیدھا یہ کہہ دیجیے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے احکام اور مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ پہلی بات کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کئی طرح کی ہیں۔ کچھ مالی عبادتیں ہیں، کچھ بدنی عبادتیں ہیں، اور کچھ مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادتیں ہیں۔ تو ناظرین زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عبادتوں میں سے ہے جو بدنی عبادت جس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہے، وہ ہر ایک عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور جیسے فریضہ ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ حج کا فریضہ، اس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے، چنانچہ اب کے زمانے میں کئی لاکھ روپے لگ رہے ہیں، اور انسان کی جان بھی خرچ ہوتی ہے، یعنی انسان کو ارکان کی ادائیگی بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ مالی اور بدنی دونوں کہلاتی ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے، یہ صرف مالی عبادت ہے، بدنی عبادت سے صرف تعلق نہیں ہے۔ مالی عبادت کس طرح ہے؟ اس میں انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال کے اندر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے پرسنٹیج کے حساب سے زکوٰۃ نکالے۔ چنانچہ اب یہاں اسے دو حصوں میں کرنا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو ناظرین انہی لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوں۔ وہ صاحب نصاب چاہے اب مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اور یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ تو پوری 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ ہی 7.5 تولہ سونا ہے،
اور کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے۔ تو اب چونکہ آج کل سونے کا ریٹ بہت چل رہا ہے 63-64 ہزار، تو اگر ناظرین 1 تولہ یا 2 تولہ بھی آپ کے پاس ہے تو اس سے اگرچہ سونے کا نصاب بنے یا نہ بنے، لیکن چاندی کا نصاب تو بن ہی جاتا ہے وہ۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی سے بھی نصاب بن سکتا ہے اور آپ کا مال کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 باتیں اور یاد رکھنے کی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ تو دوسرے حصے میں نے بتلا ہی دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال بالکل کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ وہاں پہ بھی دیا گیا تھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اصل میں آج کے زمانے میں ناظرین یہ ہماری دنیا مادیت کی زیادہ ہو گئی ہے۔ مادیت کی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ذہن صرف گنتی کی طرف جاتا ہے، آدمی کا ذہن برکت کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اگر جیب میں پیسے گننے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے تو آدمی مطمئن بھی رہتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے، اور اگر آدمی کی جیب میں گنتی کے اعتبار سے کم ہوئے پیسے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر کے دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا تھا۔ میں اس کا تکرار نہیں یہاں پہ کرنا چاہتا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، یہ اس کا مطلب یہی ہے ناظرین کہ اپنے مال کو جمع کر بھی رہا ہے اور گن گن کے بھی دیکھ رہا ہے کتنا ہوا ہے۔ جیسے اب ہمارے دانے بندہ فون پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کتنا بیلنس بچا، کتنا ہے۔ اے ٹی ایم میں پہلے چیک کر رہا ہوتا تھا، اب اے ٹی ایم کا زمانہ ختم ہوا، اب فون پہ گوگل پہ پے ٹی ایم کا زمانہ ہے، اس سے آدمی چیک کر رہا ہوتا ہے کتنا ہے۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس گمان کرتا ہی سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، نہ وہ ہمیشہ رہے گا نہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ تو ناظرین اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت یہ چیز ہے کہ انسان نے کمایا تو تھوڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیماریوں سے بچا کے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر والوں کو، اولاد کو، بچوں کو حادثات سے، بیماریوں سے بچا کے رکھا، اور اس کا کام چل گیا۔ مثلا آج کے زمانے میں بندے نے 500 کما لیے، 500 کما کر کے وہ گھر آیا، الحمدللہ سارے خیریت سے ہے، سلامت ہے، 200 روپے کی سبزی لے کے آیا اور کچھ سامان لے کے آیا، اس کے خرچ ہوئے پورے 300 اور 200 اس کی جیب میں بچ گئے۔ تو ناظرین یہ ہے برکت۔ اور ایک مستقل آدمی نے کمائے تو بہت، لیکن برکت اس کے مال میں نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ آدمی روزانہ 500 کماتا تھا، آج 5000 کما کے لے کے آیا، لیکن گھر میں آیا تو معلوم ہوا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، اور وہ اس کو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ایک ہی چیکنگ میں، ایک ہی معائنے میں اس کے 10,000 روپے خرچ ہو گئے۔ اب وہ کما کے تو 5 لایا تھا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ 5 اور قرضہ ہو گئے۔ ہماری دنیا چونکہ گنتی کی دنیا، جیسے میں نے عرض کیا، مادی دنیا ہے، اس لیے ہمارا ذہن ان چیزوں کی طرف جاتا نہیں ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے خاص طور پہ کہ برکت جو ہوتی ہے وہ امام کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، یا ائمہ کے، علماء کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، اور اسی لیے اتنی تھوڑی تنخواہوں پر دنیا والے سے ہم کام کراتے ہیں، اسے دل کھول کر کے پیسے مزدوری ٹھوک بجا کر کے دی جاتی ہے۔ باقی جب مسئلہ آتا ہے علماء کا، ائمہ کا، تو یہاں آ کر کے قوم کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ باہر جو سامان 50 کا مل رہا ہے وہ امام کو کوئی 10 کا نہیں دیتا، 20 کا نہیں دیتا۔ کوئی اگر سامان 4000 کا روپے کنٹل ہے باہر تو وہ امام کو 100-200 سے کم کر سکتا ہے، زیادہ کم نہیں کر سکتا۔ لیکن دنیا چونکہ ہماری گنتی کی ہے، اگر ہماری جیب بھری ہوئی ہے تو ہمیں یقین ہے، اور اگر جیب بھری ہوئی نہیں ہے تو ہمارا یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین اسی کے اوپر مجھے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے، مولانا اطہر صاحب بلن مدرہ کے، ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بندہ ان کے پاس آ کر کے ملنے کے لیے، جیسے ہمارے دیار میں، ہمارے علاقے میں رواج ہوتا ہے، بندہ کسی نہ کسی سے منسلک ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، چونکہ یہی ایک ایسی جگہ ہیں جہاں انسان کے دلوں کا علاج ہوتا ہے۔ اکابرین، مشائخ، علماء، بڑے لوگ، اپنے جیسے گدھے کی ناچیز کی بات نہیں کر رہا ہوں،
बड़े लोग जो साहिब निस्बत आदमी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो आया, आकर के हज़रत ने सवाल किया, और भाई खैरियत है, ठीक ठाक है, क्या बात, कहाँ का इरादा है? कहा कि जी हज़रत मैं भैंस लेने जा रहा हूँ। उसके बाद पूछा, आपने फरमाया भाई थोड़ा इंशाअल्लाह कह लेते। वो बेचारा सीधा साधा देहाती कहने लगा, जी हज़रत इंशाअल्लाह की क्या ज़रूरत है, भैंस पीठ में है, कुछ इलाकों में सद्दा भी इसको कहते हैं, भैंस पीठ में है और मैं पैसे जेब में है, इंशाअल्लाह की ज़रूरत क्या है? तो आपने फरमाया नहीं भाई इंशाअल्लाह कह लेता तो बेहतर हो जाता। अब वो बंदा चला गया भैंस लेने के लिए, नाज़रीन पीठ में गया, भैंस की बातचीत हुई, सौदा हो गया और सब कुछ हो गया। इत्तेफाक की बात यह है कि उसकी जेब कट गई, यानी किसी ने पॉकेट मार दी, पैसे सारे ख़त्म हो गए। और उसके बाद इत्तेफाक की बात यह, वो कई दिनों के बाद, 15-20 दिन, महीने के बाद फिर वो अचानक हज़रत से मिलने आया। तो हज़रत ने ऐसे ही पूछ लिया जैसे आमतौर पर जिक्र चल जाता है, और भाई तुम भैंस लेने गए थे, वो तुम्हारी भैंस कैसी है और कितना दूध देती है, कितने के लाए थे? तो उसने कहा जी हज़रत इंशाअल्लाह मैं घर से निकला और इंशाअल्लाह मैं आपके पास आया और इंशाअल्लाह मैं यहाँ से उठ करके आपके पास से पीठ में गया और इंशाअल्लाह भैंस देखी, बहुत बेहतरीन भैंस थी और इंशाअल्लाह मैंने भैंस का सौदा भी कर लिया। इंशाअल्लाह 15-20 लीटर दूध देती थी और इंशाअल्लाह जैसे ही मैंने जेब में हाथ दिया इंशाअल्लाह मेरी जेब कट गई। तो हमने फरमाया बेटे अगर तो उस वक़्त मैं एक बार इंशाअल्लाह कह लेता तो अब शायद ही बार बार तो ये इंशाअल्लाह कहने की ज़रूरत पेश ना आती है। तो इंशाअल्लाह चूँकि उसे मकसद आरज़ करने का यह है कि उसे अपनी जेब के ऊपर भरोसा था और उसे जेब के ऊपर मुकम्मल यूँ इत्मीनान था कि मेरी जेब के अंदर पैसे हैं। मादियत की मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी जेब के अंदर पैसे हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से नाज़रीन ये मुस्तकिल एक ज़हन बना हुआ है। तो बहरहाल अब मैं आपको ज़कात के मसाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये मैंने अभी आपको अर्ज़ किया था कि ज़कात किन लोगों पर वाजिब है। अब दूसरा नंबर यह है कि ज़कात किन चीज़ों में वाजिब है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर और आपके ऊपर एहसान फरमाया है और करम फरमाया है कि सामान तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों में ज़कात वाजिब फरमाई है वो चंद चीज़ें हैं। नक़द पैसा, चाहे वो सिक्कों की शक्ल में हो या पुराने ज़माने में दीनार अशरफियों की शक्ल में होते थे, या किसी भी शक्ल में हो, सिक्का है और वो राइजुल वक़्त है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, चाहे वो हमारे पास रखे हुए हों और ये इसी तरह बैंक में जमा हो, किसी को दे रखे हों, ज़कात वाजिब होती है। इसी तरह से सोना है, चांदी है, ज़कात वाजिब होती है। और इसी तरह से हमारे यहाँ एक ज़हन ये बना हुआ है कि घर में ख़वातीन के जो इस्तेमाल के ज़ेवर हैं उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। यानी ख़वातीन के इस्तेमाली जो ज़ेवर हैं उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब है और उसमें और भी तफसील है, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि ज़कात औरत के अगर सोना चांदी से के ज़ेवरात हैं उनके ऊपर ज़कात वाजिब है ही। फिर इसमें तफसील थोड़ी सी ये है कि अब मिल्कियतें अगर साफ रहेंगी, जैसे मैंने आपके सामने ये ज़कात के मसाइल से पहले मामलात की सफाई से मुताल्लिक 2 या 3 पार्ट, 3 हिस्से बनाए थे, वो इसीलिए आम तौर पे बनाए थे जान करके, ताकि जब ज़कात के मसाइल आए तो आपको परेशानी ना हो। वहाँ पे अगर आपने वो मामलात की सफाई का तीसरा हिस्सा आपने बहुत ध्यान से सुना होगा तो उसे मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ मामलात साफ नहीं होते, मामलात की गड़बड़ी होती है। बाप ने जेवर बनवा के रख दिया बेटी के लिए, शादी होनी है 8 साल बाद और वो जेवर इतना है कि उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है, यानी वो निसाब की कीमत को पहुंचा हुआ है। 2 तोला सोना है जिसमें चांदी पूरी आ जाती है, 1,20,000 का तकरीबन 2 तोला सोना बैठ रहा है, ज़्यादा का ही बैठ रहा है और चांदी उसमें आ रही है बहुत सारी, तो चांदी का निसाब पूरा हो गया। लेकिन हो ये रहा है नाज़रीन कि न बाप बेटे को ये कह रहा है बेटे ये तुम्हारे लिए बना दिया, अब तुम इनकी ज़कात दो, और बेटी ये समझ रही है कि मुझे अभी तक दिया नहीं है तो मैं क्यों उसकी ज़कात दूं। माँ को भी पता है कि ये बच्ची को देनी है, लेकिन वो भी समझ रही है कि अभी दिया तो नहीं है, इसलिए वो बच्ची की ज़कात दे। तो इसका नतीजा होता है नाज़रीन कि ये 8 साल 10 साल रखा रहता है, उसकी ज़कात न बाप अदा करता है, न बेटी अदा करती है, न माँ अदा करती है। नतीजा ये होता है कि गुनाह बाप के सर पे होता रहता है, क्योंकि उसने अभी तक मिल्कियत में दिया नहीं है। सोचा है जहन में दोनों ने, मियाँ बीवी ने, कि ये हम अपनी बच्ची को देंगे, लेकिन चूँकि दिया भी तक नहीं है इसलिए ज़कात इसमें ज़कात भी अदा नहीं की गई है और ये 8 साल की ज़कात बाप के सर पे है,
اگر پیسہ باپ کا تھا یا ماں کے سر پہ ہے، اگر پیسہ ماں کا تھا، عام طور پہ چونکہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر کما کر کے تھوڑا دیتا ہے، بیوی اکٹھا کر لیتی ہے، تو پیسہ تو شوہر کا ہی ہوا ہو، تو شوہر کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر شوہر گھر والی کو دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ بچا کر کے بنوا رہی ہے، تو چونکہ بیوی کا مال ہوا، بیوی کے پیسے ہو گئے، شوہر نے ہدیہ دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب بیوی بنوا رہی ہے، حالانکہ آج شوہر کے پاس سے رہا، لیکن چونکہ ہدیہ کی شکل میں بیوی کو مل چکا، بیوی شوہر سے چھپا کے بنوا رہی ہے اور بنا کے رکھا ہوا ہے، اور شوہر کو فورس کر رہی ہے، پریشر کر رہی ہے، اور سامان بننا ہے، لیکن جو اپنے بنا رکھے وہ بتا نہیں رہی ہے، اور 7 سال 8 سال اس کو رکھا ہوا ہے، اور یہ سمجھ کر کے کہ جب بچی کی شادی ہوگی دے دیں گے، لیکن 8 سال کی زکوٰۃ اسے بیوی کو دینی تھی، نہ اس نے دی ہے، اور نہ شوہر کو تو پتہ ہی نہیں اس نے کیا بنوا رکھا ہے، اور نہ بچی نے دی ہے، چونکہ بچی کو بھی پتہ نہیں کیا بنوا رکھا ہے، اور اگر پتہ بھی ہے تو یوں ہے کہ ماں باپ مجھے دیں گے، میرے لیے بنا ہوا ہے، ابھی سونپا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ناظرین یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے، اسے خیال میں رکھیے گا کہ اگر چیز بنا دی ہے تو یہ تو دے دی جائے، اور اگر نہیں دی ہے تو پھر اس کا یوں سمجھ کر کے کہ بچی کے پاس پیسے کہاں رہے ہیں، کہاں سے رہے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ یہ تو شوہر نکالے کر اپنے مال سے بنائی ہے، اپنے پیسوں سے بنائی ہے، جیسے عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے، اور اگر بیوی کو پیسے دے کر کے بنوائی ہے، بیوی بنا رہی ہے، تو بیوی اس مال کی زکوٰۃ دے گی جو زیورات کی شکل میں بچی کا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گا، اور یہ لائن وار انشاءاللہ کئی حصے اس کے چلیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو دھیان سے سنیے گا بھی، چونکہ زکوٰۃ کے مسائل عام طور پہ اتنی آسانی سے یاد رہتے نہیں ہے، اور ان میں لاپرواہی اور سستی ہو جاتی ہے۔ آپ انشاءاللہ دھیان سے لگاتار سنتے رہیے گا ترتیب وار، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور بیل یہ گھنٹی آتی ہے اس کو بھی دبا لیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو دوسروں کو بھی پہنچائیے گا، تاکہ مستقل دوسروں کو بھی ان احکام اور مسائل کا پتہ چل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔